اور آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی کی بات کی، زمان پر کی باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہے کہ کارکنی سیکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں، وہ بھی ڈنڈے وغیرہ پکڑ کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریق اس میں سے فائدہ اٹھا لے، اس حوالے سے بھی کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ پہلی بات اور ایک سوال اسد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں. اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجیے، اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم اب بھی تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیے جمہوریت آئی پھر تو سارا ختم ہو گیا. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے ایس او پی طے کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھے گی اور بڑھے گی. لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا ایک جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دیا. وہ کل صبح سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا. اور ضلع شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی. فواد صاحب یہ بتائیے گا، فواد صاحب ابھی جے آئی ٹی فواد صاحب یہ بتائیے گا، فواد صاحب صاحب بنائی گئی ہے اور کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. کیا عمران خان خود اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس، یا جے آئی ٹی کو زمان پار آنا ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے؟ دوسرا، آئی جی اسلام آباد کو تمغہ شجاعت دیا گیا اور صدر صاحب نے ان کو تمغہ لگایا، جبکہ اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کے بہت تحفظات ہیں، ان کو تھریٹ تھا ان سے. اس میں تھوڑا سا اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو پتہ نہیں کن کن بات کے اوپر تمغہ دیا گیا ہے. جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے، جا کے املاک کا نقصان، بچوں کے اوپر تشدد، کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کے گھر کے ملازمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے ہوئے ہیں. اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا کو بنتا ہوگا تمغہ. ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے مختلف چیز ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی، جو انفارمیشن ہے اگر وہ واقعی میں، پہلی شرط ظاہر ہے یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی. یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکورٹی فراہم کرنا. تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ اس کا احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، پوری ہم ان کو مدد فراہم کریں گے. لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ حقیقی طور پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الٹے الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو میں بتاؤں ایک بندے کا زبردستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا پولیس کے اوپر تشدد اسد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا، میں معافی مانگتا ہوں. وہ پکڑ لیا، پتہ چلا کہ جی وہ شانی شاہ ان کا جو ڈپٹی میرے مسلم لیگ نون کا اس کا بڑا قریبی بندہ تھا. اب کم سے کم ایک بندے کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. تھانے کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے کہ تم بیان لکھواؤ کہ اسد عمر نے تمہیں کہا تھا پولیس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایسی والی کمیشن نہیں ایکسیپٹیبل ہے. اچھا سر، میں ایک چیز ایڈ کر دوں. 753 کے قریب اس وقت تک ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہے، اس کی کنٹیمپٹ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہے. اور دیکھیں ظلم کی بات یہ ہے، ہمارے جیلم میں درجنوں کارکن جو ہیں وہ جیل میں بھیجے گئے اور وہ واپس آئے ہیں اور اسی جذبے سے واپس آئے ہیں. لیکن دیکھیں وہ دیہڑی دار لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جو ہے وہ کھانا بنتا ہے. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں کچھ شرم حیا کر لیں. لوگوں کے اوپر صرف اپنی سیاست کی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ بددعائیں لے رہے ہیں لوگوں کی. آپ دیہڑی دار لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. یہ آپ بددعائیں نہ لیں. آج دیکھیے 6 لوگ اب تک جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے اپنی جو ہے وہ جان ان کی جو دے چکے. یہ ملک کی اکانومی کے حالات ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیہڑی دار غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس بے شرمی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مظلوم کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی جلدی پہنچتی ہے. اور میں یہ سی سی پی او کو اور آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں، یہ محسن نقوی نے تو اگلے 40-50 دن سے زیادہ نہیں رہنا، کیونکہ 91 دن میں تو وہ انلیگل ہو جائے گا، آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر.
اور یہ پاکستان میں 40-50 دن کے بعد جو ہے انہوں نے باقی لوگوں نے بیگ اٹھانا ہے, لندن چلا جانا ہے. یہ آپ مظلوموں کی آہ نہ لیں, غریب ترین لوگوں کو آپ اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, آپ کا حساب ہو. فواد صاحب ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ پہ پریشر آتا ہے تو کبھی یہاں پر تین ایک منٹ میاں صاحب, فواد صاحب آپ نے 30 اپریل کی بات کی. 30 اپریل کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ جو کیبنٹ ہے, یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہوگا, نمبر 1. اور نمبر 2, اس کے بعد گورنمنٹ اگر یہ آگے لے کے جاتے ہیں تو 90 دن کے بعد گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ اور دوسرا, آپ کے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب, ان کو بھی تمغہ مل گیا, شاید باجوہ صاحب سے انہوں نے گپ شپ کی ہے, اس کو بھی. دیکھیں 30 اپریل کے بعد تو کوئی آئینی حیثیت ان کی بچے گی, تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلے والا سوال جو ہے اس کا تو بڑا واضح جواب ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کی, اور ایک بہت بڑا آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو حکومت چلانے کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں آئین کے اندر اگر یہ 30 اپریل سے آگے جاتے ہیں. جاوید چودھری صاحب کا میں اپنے چودھری صاحب سے کہوں گا یہ کوئی اچھا میں نے چودھری صاحب جو ہے ان کو مبارک ہو. دوسری میں صرف امپورٹنٹ بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں حکومت کیسے چلتی ہے, حکومت چلتی ہے پیسوں سے. جب 30 اپریل کے بعد وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی کہیں پہ سائن کرنے کی, لہٰذا آپ کی ساری حکومت جو کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ بلاک ہو جائے گی, کیونکہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے. 1 روپیہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں آپ کل اس کے لائبل ہوں گے, آپ کو سزا ہوگی اس کی. لہٰذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھ لے گی, لیکن اگر 30 اپریل سے خدا آگے جانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آرٹیکل 6. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا, فواد صاحب یہ بتائیے, قانونی بات ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ 90 دن کے لیے آئے, 11 سال آئے اور 11 سال آئے. تو آپ قانونی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اپوزٹ جو سامنے لوگ ہیں وہ قانون تو دیکھ نہیں رہے. آپ لوگ محسن نقوی وہ وردی نہیں پہنتے جو ضرورت پہنتے تھے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی کام اقدام ہونے دے گی. یہ وہ عدلیہ نہیں ہے, اور 2023 کو پاکستان نہیں ہے, اور نہ پاکستان کی عوام نے قبول کرنا ہے. آخر میں صرف اتنا سا ایک کہہ کے جاؤں گا جی. اچھا ایک کوشچن لے لیں گے, لیکن میں صرف آخر میں اپنی طرف سے جو آخری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی, اس وقت غریب کو چھوڑیں, جو سفید پوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کے پیچھے جاتے ہوئے. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آ گئے, اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں, میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہے, میں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا کے جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے. آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا, اس پہ عمل درآمد کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. اچھا فواد صاحب اگر دوبارہ سے زمان پارک, آئین اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ نہ آئین بچا رہی ہے نہ ریاست بچا رہی ہے, بلکہ وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ لیکن ان سے نہ آئین بچ رہا ہے, نہ ریاست بچ رہی ہے, نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اگر زمان پارک کے اوپر دوبارہ سے پنجاب پولیس جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے, جس کے خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ وہ دوبارہ پلان بنا رہے ہیں کہ چڑھ دوڑیں زمان پارک کے اوپر, تو پھر تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ رمضان شروع ہو گیا, امید تو ہے شیطان قید ہے, حرکت نہیں ہوگی, لیکن اگر کسی شیطان نے کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے. الیکشن کمیشن نے خط میں لکھا ہے کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے, 5 ماہ لگیں گے کہ اس دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. انہیں سیاستدانوں پر بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو اٹیک ہو سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ان کو 5 ماہ دینے چاہیے. میں آپ کے سوال کا, جو باقی گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو کہ نوجوان جب یہ سوال پوچھ رہا تھا نا, تو کمرے میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا. میرے خیال میں بہترین جواب اس سوال کا یہی ہے.